جس جانور کا دودھ پیتے ہیں آپ کو اس کو چارہ نہیں دیتے، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ بلیاں تک جانتی ہیں، کتے تک جانتے ہیں کہ یہ ہمیں روٹی دیتا ہے، ہمارے لیے دودھ رکھتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، آپ کے پاؤں چاٹتے ہیں، انہیں بھی پتہ کہ شکر منعم کرنا چاہیے، انعام کرنے والے کا احسان مانا جائے۔ اور اس قانون کو اگر ختم کر دیا جائے، حکیم صاحب کہہ رہے تھے والدین کے بارے میں آپ بتائیں نا، کس بچے نے لکھ کر دیا تھا، کب یہ اقرار نامہ دیا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں گا؟ ایک ہی قانون ہے جو مجبور کرتا سارا معاشرہ اس پر کہ بھئی ان کے احسان کتنے۔ تو احسان کو اگر نہ مانے کوئی بندہ، نہ والدین کا حق ثابت ہو سکتا، نہ یہ جو ہے نا پڑوسی رہتے ہیں یار کسی مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان کا حق بھی، ہر حق جو ہے نا صرف شکر منعم پر قائم ہے، یہ اصولی بات ہے۔ تو جن کے چھوٹے چھوٹے احسان ہیں، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سواری، جس احسان تیرے سر لکھاں اس تو احسان کر۔ یہ ہے قرآن کا بہت بڑا مضمون کہ وہ احسان جتاتا ہے، لکم تمہارے لیے کیا ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی، اس کا ان کے بغیر کیا بگڑتا، دن رات تمہارے لیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے زمانہ میں یہ فیشن ہو گیا کہ یہاں تسخیر کا ذکر آتا نا، سارے کارج تسخیر کائنات، بس اس دنیا پر قبضہ کرنا، یہ ہے انسان کا، بالکل بکواس کرتے ہیں۔ کائنات کی تسخیر جو ہے نا کوئی نہیں، مسخر سارا کا جہان اللہ کے لیے، سارے اس کے حکم کے فرمانبردار ہیں، کوئی نہیں ان پر قابو پا سکا، ہمارے لیے ہے مسخر، مسخر اللہ کے ہیں، حکم اس کا مان رہے ہیں، مگر ہمارے نفع کے لیے، ہماری خدمت کے لیے یہ بیچارے کام میں لگے۔ یہ بات کہو تم نے کیا مسخر کرنا، تم ایک بجلی کو مسخر نہیں کر سکتے، ذرا ٹچ کیا قانون کے خلاف اور جاؤ، مسخر اللہ کے قانون کے، تمہارے لیے خدمت میں لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اسی شکر کی تلقین کے لیے کئی احسان جتائے کہ دن رات کو دیکھو، آسمان و زمین کو دیکھو، بارشیں ہیں، کھیتیاں ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، سورج چاند ہیں، اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، پھر تم احسان نہیں مانتے، اس لیے تم سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے احسان فراموش نہیں تو اور کیا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر آگ میں جلنا نہیں تو اور کیا ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے احسان نہ مانے چیختے پھرتے ہو کہ بچہ مجھے پوچھتا نہیں، میں چھوٹی عمر میں اس کو پالتا رہا، اے اللہ کو پہلے تو کیوں نہیں مانتا جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے لیے اتنی نعمتیں، جب تو اس کا حق نہیں مانتا اولاد پھر تیرا کیا مانے؟ پہلے بنیادی حق کو تسلیم کرو، اس حق سے سارے حق جنم لیں گے۔ تو اس کے بارے میں شروع میں نے ٹکڑا جو تھا پیچھے کر دیا ذرا سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے پہلے کہا اللہ ہے کون جو تمہیں یہ باتیں کہتا ہے، اس کا تعارف کرایا کہ جس نے یہ کام تمہارے لیے کیے۔ تو پہلے شروع میں کہا کل عباد الذین آمنوا، میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو اللہ اکبر۔ یہی کتنی تشریف و تکریم ہے، مسلمان اور مومن کی کتنی عزت ہے، میرے بندوں۔ مکہ میں جو بلال اور صہیب اور بیچارے ماریں کھا رہے تھے، غلام طبقے کے لوگ باہر سے آئے ہوئے، ان کے لیے یہ بات کتنی دل کو تسلی بخشنے والی کہ اللہ نے کہا میرے بندے، ان کی نظروں میں ان کی قدر نہیں، یہ بیچارے کہتے ہیں سمیہ کالی ہے، لونڈی ہے، بلال جو ہے یہ حبشی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں آتا جو ظاہر دین سے انہوں نے کہا کیا ہے یہ ہمیں سے راجلنا بعد رہا ہے، یہ جو کمینے لوگ تھے انہوں نے تجھ کو مانا، کوئی شریف آدمی اور معزز آدمی ایمان لایا۔ دنیا داروں کا یہی ہوتا نا کہ ہم چودھری نہیں مانے، یہ غریب مسکین لائے گا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندوں سے کہتے۔ اب بندے بھی قرآن میں آپ دیکھتے جائیں دو طرح کے، ایک عبد جو ہیں وہ ہیں بالکل تکوینی، کہ تقدیر کے غلام ہیں، سارے جکڑے ہوئے، یہ سارے کافر مومن اللہ کے اس لحاظ سے بندے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جس حال میں چاہے رکھ، جتنی چاہے عمر دے، جیسا قد دے، جیسا رنگ دے، جب چاہے موت دے دے، تندرستی دے، بیمار کرے، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تکوینی بندے ہیں کہ اس کا حکم کن جو ہے اس کے سارے غلام ہیں، کوئی نہیں بڑے سے بڑا حکمران اور سرکش بھی کہنا نہیں مرضی کر سکتا، جب حکم ہو گیا ختم، تخت پر بیٹھا ہوا ہی مر جائے گا۔ جوا ہنگ رفتن کند جان پاک تے بر تخت مردن بر روئے خواب، جب حکم ہوگا جان پاک کو روح کو نکل جا، کوئی تخت پر بیٹھا ہوگا وہ بھی مر جائے گا، ایک سیکنڈ اپنی عمر نہیں بڑھا سکے۔ یہ بات تکوینی ہے، کون کے سارے ماتحت ہیں، اس سے سر نہیں کھیل سکتے، اس کا نہ کسی کو انعام ملتا نہ سزا ملتی ہے، یہ اپنا اللہ کا معاملہ جیسے حال میں چاہے رکھے۔ دوسرے بعد ہیں تشریح، کہ جو دائرہ اختیار کا ہماری مرضی پر چھوڑا گیا وہ تقدیر کا نہیں، نیکی کرو نہ کرو، سچ بولو جھوٹ بولو،
یہ ہماری اختیاری باتیں. جو اس کو بھی اپنا لیتے ہیں نا تکوینی غلام ہونے کے ساتھ ساتھ تشریح، وہ خود بھی سرنڈر کر دیتے ہیں کہ بے شک ہمارے بس میں اللہ نے کیا مگر ہم آزادی واپس لوٹاتے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے. یہ پھر وہ بندے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو اپنی مرضی سے